پھر سے ختم ہو جائیں گی۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے جہجہ نام سے ایک اور بزرگ جو حکومت کریں گے چند سال، لیکن اس کے بعد پھر عادل حکمران نہیں آئیں گے، ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ اب مسلمانوں کی تعداد جب گھٹنے لگے گی تو پھر بے حیائی بہت بڑھ جائے گی، اتنی کہ کھلے عام زمین پر سب کچھ ہونے لگے گا، ننگا پن جانوروں کی طرح لوگ زنا کرتے رہیں گے، سڑکوں پر، روڈوں پر، راستوں پر سب کھلے عام گناہ ہو رہے ہوں گے، بے حیائی بڑھ چکی ہوگی، یہاں تک کہ حبشیوں میں سے، کالے لوگوں میں سے ایک جماعت جائے گی خانہ کعبہ کو بھی گرا دے گی۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب مومنین ختم ہو چکے ہوں گے۔ اب اس کے بعد ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی، نرم، اس کے متعلق فرمایا گیا بہت نرم ہوا، میٹھی ہوا چلے گی اور پوری دنیا میں چلے گی۔ جو مومن ہوگا وہ ہوا ان کے بغلوں سے گزرے گی تو وہ اسی وقت انتقال کر جائیں گے۔ ایمان والے ختم ہو چکے ہوں گے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والا کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ اینڈ لاسٹ مومنٹ پر میں آ رہا ہوں، ختم ہونے کے قریب ہے، سب مومنین انتقال کر چکے ہوں گے اس ہوا کے بعد۔ اس کے بعد چند سال زندگی گزرتی رہے گی نارمل، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، پھر اچانک ایک دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ یہ سور ایک باجے کی شکل کی چیز ہے، دھیمی دھیمی آواز اس کی بڑھتی جائے گی۔ اب یہ آواز اتنی تیز بڑھے گی کہ دھماکہ ہوگا پوری زمین پر، زلزلہ آ جائے گا، اتنا بڑا زلزلہ آئے گا کہ قرآن میں ہے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا، تم اس دن دیکھو گے حمل والی عورتوں کے پیٹ سے بچے باہر آ جائیں گے۔ ہر آدمی جو دودھ پلانے والی ماں جو ہے بچے کو لے کر بیٹھی ہوگی، اس آواز پر وہ بچے کو اٹھا کر پھینک دے گی۔ کوئی ماں اپنے بچے کو پھینکے گی؟ لیکن وہ دن ہوگا جب ماں اپنے بچے کو پھینک دے گی، حاملہ عورت اس کا پیٹ نکل کر کے بچہ باہر آ چکا ہوگا، لوگ جو کام کر رہے ہوں گے وہیں پر سب اپنے کام چھوڑ چکے ہوں گے، اور اس کے بعد پھر اسی سور کی آواز کے بڑھتے بڑھتے جب زمین میں زلزلے آئیں گے سب ختم ہو چکے ہوں گے، سب کی موت ہوگی۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑوں کو دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑایا جائے گا۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب تم دیکھو کہ سورج کو کالا کر دیا جائے گا، تارے آپس میں ٹکرا دیے جائیں گے، پھاڑ دیے جائیں گے، اور سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، یہ سب پوری دنیا تہس نہس ہو چکی ہوگی، ختم، یہ قیامت ہے۔ اس کے بعد پھر سارے جب فنا ہو چکے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو بھی موت عطا کرے گا، اور روح نکالنے والے فرشتے اسرائیل علیہ السلام کو بھی موت عطا کرے گا۔ اب کون باقی رہے گا؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے فنا ہو چکی ہوگی، باقی رہنے والی ذات صرف تمہارے رب کی ہوگی۔ اس کے بعد مولا کریم کو جب منظور ہوگا اسرافیل علیہ السلام کو اٹھائے گا، اور پھر سور پھونکنے کا حکم ہوگا، دوبارہ سور پھونکا جائے گا۔ اب وہ جو منظر ہے وہ ایک الگ دنیا ہے، وہ ایک الگ دنیا ہے، عالم آخرت ہے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان جنات آئے تھے سب کو اٹھایا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے اب وہ دوسرے سور سے، نفخہ ثانیہ سے سب سے پہلے جو اٹھے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے اٹھیں گے۔ حضور نے فرمایا دوسرے سور کے بعد میں اپنی قبر سے اس طرح اٹھوں گا کہ میرا ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پر ہوگا، دوسرا ہاتھ عمر فاروق کے کندھے پر ہوگا۔ اس شان سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان قیامت میں آئیں گے، اور اس کے بعد کے جو مناظر ہیں ہر آدمی کو کھڑا کر دیا جائے گا، ہر انسان کو میدان میں کھڑا کر دیا جائے گا، اور تمہیں چاہے تم کو مٹی کھا چکی ہو،
تم کسی کی غذا بن چکے ہو، تم کو جلا دیا گیا ہو، تم کو پانی میں غرق کر دیا گیا ہو، کسی بھی حالت میں ہو، اور رب قدیر فرماتا ہے جب ہم نے تم کو نطفے سے پیدا کیا پورا انسان، تو تمہارے جلا کر خاک ہو جانے کے بعد تمہاری راکھ سے بھی وہ تم کو دوبارہ زندہ اٹھائے گا۔ جب تمہیں زندہ اٹھایا جائے گا پھر یہ میدان ہوگا، یہاں پر جو کھڑا کر کے حساب کتاب کا دن ہوگا وہ 50,000 سال کے برابر کا ہوگا۔ اب یہ ایک لمبی داستان ہے میرے عزیزو، وہاں کے جو حالات ہیں، اس دن ایک آواز آ رہی ہوگی جس کو قرآن میں اللہ نے فرمایا لمن الملک اليوم، اللہ فرمائے گا آج کی بادشاہت کس کی ہے، آج کی بادشاہت کس کی ہے؟ پھر مولا خود فرماتا للہ الواحد القہار، ایک قہر کرنے والے خدا کی آج حکومت ہے۔ جو اکڑتے تھے، جو گھمنڈ کرتے تھے، سب کو کھڑا کیا جا چکا ہوگا، اور فرشتے پکار رہے ہوں گے این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہیں غرور میں چلنے والے، کہاں ہیں اکڑ میں رہنے والے، سب جمع ہو جاؤ۔ سب کے گناہ ان کی پیشانیوں سے ظاہر ہو رہے ہوں گے، کسی کو داغ کر کے فرشتے نشان بنا رہے ہوں گے کہ یہ چور ہے، یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، یہ حرام خوری کرتا رہا، سب کی الگ نشانیاں بنائی جا رہی ہوں گی۔ اس بھرے محشر کے میدان میں ہمارے لیے کون ہے میرے عزیزو؟ ہم اسی رب ذوالجلال کو منانے کے لیے آج آئے ہیں۔ اس تصور کے ساتھ اب ہم کھڑے ہو کر اس کا ذکر کریں گے کہ مولا آج ہم تجھے منا رہے ہیں، تو ہم سب سے صلح فرما لے، کل بھری قیامت کے دن ہمیں ننگا اور ذلیل ہونے سے محفوظ فرما لے، اور قیامت کا دن ہوگا انشاءاللہ العزیز میرا رب اسی ذکر کی مجلس کی برکت سے ہماری بخشش کا اعلان فرمائے گا۔ وہ دن کتنا خوبصورت ہوگا، ذرا تصور کرو کہ اس ذکر کی مجلس کو اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے، اور قیامت کے دن جب سب کھڑے ہوں گے لاکھوں کی تعداد میں، اور تمہارا نام پکارا جا رہا ہوگا فلاں کا بیٹا فلاں کہاں ہے، تم گردن اونچی کر کے دیکھ رہے ہوں گے کیا ہے میرے حساب میں، کیا ہے میرے پلے میں، تو فرشتے کہیں گے اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، تیرے لیے جنت ہے، تیرے لیے جنت ہے۔